اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ بس انہیں یعنی میرے بندوں کو چاہیے کہ اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو میری فرما برداری میں رہیں اور مجھ پر پختہ ایمان اور یقین رکھیں، تاکہ مجھ پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے اور ہمہ وقت فرما برداری اختیار کرنے کے باعث وہ راہ مراد کو پا جائیں۔ سب سے پہلا پہلو جو غور طلب ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اگر اس آیت مبارکہ کے الفاظ پہ غور کریں تو بڑی ایک عجیب چیز آپ کو نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ چند الفاظ پر مشتمل ایک مختصر مضمون ہے، مگر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر 7 مرتبہ کیا ہے، 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ اپنا ذکر واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ کیا ہے۔ جو صیغہ استعمال ہوا ہے اس میں ضمیر واحد متکلم کی ہے۔ اب میں وہ 7 مقامات گنواتا ہوں اس آیت کریمہ میں۔ پہلے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عبادی میرے بندے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اذا سألک الناس نہیں فرمایا کہ جب لوگ میری نسبت سوال کریں، چونکہ جب الناس کہا جائے لوگ سوال کریں تو یہ جو عنوان ہے کسی کو کہنا کہ لوگ سوال کریں، اس عنوان کے معنی میں تھوڑا سا بعد ہے، فاصلہ ہے، اتنی قربت اور شناسائی نہیں ہے یہ کہنے میں کہ جب لوگ سوال کریں، تو اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ یہ میں دعا کے راز تک پہنچانا چاہتا ہوں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور کیوں قبول نہیں ہوتی، یعنی دعا کیا ہے اور دعا میں رد و قبول کا راز کیا ہے، اللہ رب العزت متوجہ فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے نہیں کہا کہ جب لوگ سوال کریں، نہیں، جس لفظ میں دوری کا ایک مفہوم پیدا ہوتا تھا وہ لفظ نہیں استعمال کیا۔ عباد کی طرف آ گئے، بندے، لوگ کہنا اور بندے کہنا اس میں ایک فرق ہے۔ جب بندہ کہا جاتا ہے تو اس میں بندگی کا تصور آ جاتا ہے، اور بندگی کے تصور میں اٹ سیلف اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ ایک قربت ہے، ایک قریب تعلق ہے۔ اچھا، پھر العباد نہیں کہا، اذا سألک العباد یوں بھی نہیں کہا کہ جب بندے میری نسبت سوال کریں، نہیں، پھر یا متکلم، تکلم کی یا لگا کر نسبت کی فرمایا جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں۔ تو پہلی جگہ جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنا ذکر فرمایا تو واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ کہ جب میرے بندے سوال کریں آپ سے، یہ ایک جگہ ہے۔ اس کے بعد اس کے اگلے لفظ پہ غور کریں، فرمایا سألک عبادی انی، میری نسبت سوال کریں۔ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں، ایک ہی آیت کریمہ میں کبھی اللہ رب العزت اپنا ذکر فرماتے ہوئے میرا کا ذکر فرماتے ہیں، میں اس طرح عطا کرتا ہوں، میرے قریب آؤ، میری بات سنو، میرا حکم یہ ہے۔ کبھی اسی آیت میں جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، ہم نے یہ کہا، ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے، ہماری بات سنو، تو کبھی یا سے کبھی نا کہہ کر، تو صیغہ جمع کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں ایک ہی جگہ نہ صیغہ غائب استعمال کیا ہے، ضمیر غائب کی، نہ جمع کی، 7 مرتبہ ذکر کیا اپنا، 7 مرتبہ صیغہ متکلم میں اور صیغہ واحد میں۔ فرمایا جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، دوسری جگہ فرمایا انی، میری نسبت سوال کریں، تو آگے تیسرا لفظ فرمایا فإنی، سو انہیں بتا دیں میں قریب ہوں۔ انی، نحن نہیں کہا، ایک اور مقام پر ہے نحن اقرب الیہ
من حبل الورید، ہم قریب ہیں مگر نہیں۔ اس مقام پر فرمایا فإنی قریب، یقیناً میں قریب ہوں۔ 3 جگہیں آ گئی نا جہاں واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ اب چوتھی جگہ فإنی قریب کے بعد فرمایا اجیب، میں اپنے بندے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ انی قریب اجیب دعوت الداع، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ آگے فرمایا اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، دعانی تو جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو 5ویں جگہ آ گئی جہاں واحد متکلم کی ضمیر کے ذریعے اپنا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 6ٹھی جگہ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے دعا کرنے والوں تمہیں چاہیے کہ اب میری فرما برداری اختیار کرو، میری فرما برداری۔ اور 7ویں جگہ ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر پختہ یقین رکھو کہ میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر یقین رکھو۔ ایک آیہ کریمہ میں آپ نے دیکھا، یہ پہلا نقطہ سمجھا رہا ہوں، 7 جگہ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر واحد متکلم کے ضمیر میں کرتے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے جب ہم مختصر الفاظ میں ایک مضمون ہے ایک ہی آیت میں، اور اللہ کا ذکر اس مختصر سے مضمون میں 7 مرتبہ آیا ہے، اللہ پاک نے وارد کیا، اور 7 مرتبہ واحد متکلم کی ضمیر کے بعد بیان کیا۔ کیا ہے اس کی بات جو سمجھ میں آتی ہے؟ جب بندے کو قریب کر کے اپنا بندہ کہہ کے پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں قریب ہوں، میں عطا کرتا ہوں، میری سنو، مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر یقین رکھو، میری تابع داری کرو، میری فرما برداری کرو، جب یہ اس طرح بات کرتا ہے تو گویا بندے کو قریب سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ ہر بار جب وہ اپنا ذکر کرتا ہے ضمیر واحد متکلم میں کہ میں قریب ہوں، ہر بار جب وہ اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے تو بندے کو ایک درجہ وہ اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسری بار جب اپنا ذکر اسی شان کے ساتھ کرتا ہے بندے کو ایک درجہ اور قریب کر لیتا ہے، تیسری بار اور درجہ قریب کر لیتا ہے۔ 7 مرتبہ اس طرح ذکر کر کے گویا اتنا قریب کرتا ہے کہ 7 پردے جو بندے کے درمیان حائل تھے، جنہوں نے بندے کو دور کر رکھا تھا، وہ یکے بعد دیگرے 7 حجب، 7 پردے اٹھا دیتا ہے، اور اٹھا کر انہیں حقدار بناتا ہے کہ وہ عبادی کہلائیں، کہ یہ میرے بندے ہیں، اور پردے اٹھا کر انہیں اپنی بارگاہ میں حضوری کا احساس دینا چاہتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو غیاب سے نکل جاؤ، دوری سے نکل جاؤ اور حضوری میں آ جاؤ۔ دعا میں اگر دوری رہے تو وہ شرف قبولیت نہیں پاتی، اور دعا اگر سرتا پا حضوری بن جائے تو دعا خود قبول ہو جاتی، مقبولیت میں بدل جاتی۔ اللہ رب العزت نے دعا کے مقام و مرتبے کو اس کرم سے نوازا۔ یہ دعا کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ داعی کا جو دعا کرتا ہے یہ اس کو شرف عطا کیا اللہ رب العزت نے۔ یعنی خلاصہ گفتگو کا جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے بندو کسی حال میں دعا ترک نہ کرو۔ دعا کے اندر اتنے راز ہیں، اور دعا کے اندر خود اللہ رب العزت کی اتنی قربت ہے، اور دعا خود اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا ایک دروازہ ہے۔ دعا خود حضوری اور قربت کے اس دروازے کو کھولتی ہے۔ ہم دعا کو اپنی حاجتوں کے اینگل سے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ نقطہ نظر تبدیل کیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں میں اس چیز کی دعا کروں، اولاد کی دعا کروں، بیماری سے شفا یابی کی دعا کروں، قرضوں کے اتارنے کی دعا کروں، مالی خوشحالی کی دعا کروں، پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کروں، گھر بار کی دعا کروں، روزگار کی دعا کروں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہم دعا کو دیکھتے ہیں اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کی نگاہ سے، نہیں، یہ نقطہ نظر چینج ہو رہا ہے۔ دعا کو اپنی ضروریات و حاجات کی نگاہ سے نہ دیکھو،
بلکہ میں کہوں گا دعا کو اپنے نقطۂ نظر سے نہ دیکھو، دعا کو اس مولا کی قربت اور حضوری کے طریق سے دیکھو، اس نگاہ سے دیکھو کہ دعا اٹ سیلف بندے کی مولا کے ساتھ دوری کو ختم کرتی ہے اور قربت میں لاتی ہے، اور دعا خود دروازہ ہے اللہ کی حضوری کا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں دعا کو سب سے افضل عبادت کہا گیا۔ عبادت کیا کرتی ہے؟ بندے پر اللہ کی قربت کا دروازہ کھولتی، اللہ کی چوکھٹ پہ لا کھڑا کرتی ہے، اور دعا کو افضل عبادت کہا۔ کبھی دعا کو خود عبادت کہا، کبھی دعا کو عبادت کا مغز اور جوہر کہا، مخ العبادہ کا۔ دعا کو اللہ رب العزت نے بڑا اونچا درجہ دیا ہے، لہذا ہمہ وقت دعا کرتے رہا کرو اللہ کے حضور۔ آپ کی سمجھ میں کچھ آئے یا نہ آئے کہ کیا مل رہا ہے یا کیا نہیں مل رہا، اس سمجھ کو نکال دو اپنی کھوپڑی سے، اپنے دماغ سے۔ دعا اٹ سیلف آپ کو اللہ کے قریب لا رہی ہے، اللہ کی حضوری کا دروازہ کھول رہی ہے۔ دعا اٹ سیلف پردے اٹھا رہی ہے مولا کی بارگاہ میں پہنچنے کے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تو پہلا نقطہ ہو گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فإنی قریب، اللہ رب العزت خوشخبری سناتے ہیں کہ میں قریب ہوں، میرے بندوں کو بتا دیں، جب میرے بندے پوچھتے ہیں تو بتا دیں میں قریب ہوں۔ اب یہ جو اس کا اگلا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ فإنی قریب، یہ جو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے، اس کا بھی ایک موقع ہے، اس کا شان نزول ہے۔ کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی یہ ایک سوال ابھرتا ہے کہ جب بندہ سوال کرتا ہے اللہ کے حضور تو اس کے ذہن میں اسے شعور ہو یا نہ ہو، یا شعور میں یا لا شعور میں ایک خیال آ سکتا ہے، ہوتا ہوگا کہ اللہ کہاں ہے، میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ کہاں ہے۔ اس دعا کے وقت وہ میری آواز، میری طلب، میری حاجت، میرا چیخ و پکار، میری گڑ گڑاہٹ سن رہا ہے یا نہیں، وہ میرے کتنے قریب ہے، کہیں دور تو نہیں، میں کہاں ہوں وہ کہاں ہے۔ انسان اس رشتے اور تعلق کو سمجھنا چاہتا ہے، خواہ شعوری طور پہ خواہ لا شعوری طور پر۔ اور اگر یہ احساس ہو جائے، دیکھیے نا، آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں، کسی بڑے کے دربار میں جائیں جہاں سے آپ کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاجت پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اگر یہ احساس ہو کہ مجھے تو محل کے باہر روک لیا گیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جو مانگنا ہے یہیں سے مانگ لو، اپنی درخواست پیش کر دو، پہنچ جائے گی بادشاہ کو۔ اب اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی مانگنے کی، اس کے جسم پہ، روح پہ، دل پہ اس کا اثر کیا ہوگا، اس کو بھی نقشہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہو کہ اس کو لے جایا جائے، پہلا دروازہ بھی کھول دیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، ساتواں دروازہ کھول کے عین جس تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے اس چیمبر میں اس کو پہنچا دیا جائے، اس کی کوٹ میں، اور کہا جائے اب یہ بادشاہ تمہارے سامنے ہے، جو مانگنا ہے اس سے مانگ لو۔ تو دیکھیں اس وقت اس مانگنے والے سائل کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب دو چیزوں کو شعور میں رکھیں، موازنہ کریں۔ دور سے مانگنا کہ جب دینے والا نظر نہیں آ رہا اور اس کو پتہ اتنے فاصلے پر ہے تو کس کیفیت سے مانگتا ہے، اور جب سارے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اب مانگ لو، تو بلا تشبیہ و بلا مثال اس کیفیت سے اس کیفیت کو سمجھنا چاہیں کہ جس کیفیت کی کوئی تشبیہ اور مثال نہیں ہے، اس کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت سارے دروازے کھول کے اس کو اپنے قریب لاتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ تو اس شخص نے آ کے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے تاکہ ہم اس سے مناجات کریں، یعنی سرگوشیوں کے طریق پر بات کریں؟ کیا ہمارا رب ہمارے اتنا قریب ہے کہ مناجات کریں؟ مناجات جیسے سرگوشی ہوتی ہے، سرگوشی، ہم اس سے اس طرح بات کریں جیسے قریب بیٹھے ہوئے کے ساتھ سرگوشی کی جاتی ہے، یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو ندا دیں، آواز دیں؟ آواز دینا اور سرگوشی کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سرگوشی میں قربت ہے اور ندا میں بعد ہے، فاصلہ ہے۔ یہ سوال کیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔
سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔